بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، اس لیے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہو، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، چنانچہ ہدایت مجھ سے مانگو، میں تم کو ہدایت عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو، سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو، سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، چنانچہ مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب شب و روز دن و رات غلطیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، میں تمام گناہوں کا بخشنے والا ہوں، مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، بخشش طلب کرو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو، تمہاری پہنچ اتنی نہیں ہو سکتی کہ مجھے نقصان پہنچا دو، اور نہ ہی تمہاری پہنچ اتنی ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہنچا دو، میرے نفع و نقصان تک تمہاری رسائی نہیں ہے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے سارے اگلے اور پچھلے لوگ اور تمہارے سارے انسان و جنات تم میں سے سب سے زیادہ متقی انسان کے دل کی طرح سے سب کا دل ہو جائے تو اس سے میری سلطنت و بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور اگر تمہارے سارے انسان و جنات اور سارے اگلے اور پچھلے لوگ وہ تم میں جو سب سے زیادہ فاجر اور گنہگار شخص ہے اس کے دل کی طرح سب کا دل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج بتاریخ 17 شوال مطابق 15 ستمبر سن 2011 بروز جمعرات احساء اسلامک سینٹر کے اس ماہانہ اجلاس میں جس موضوع پر خطاب عام سننے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں وہ موضوع ہے ایک حدیث قدسی، جس کے اندر انشاءاللہ العزیز ہمارے مخلص ساتھی فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ اظہار خیال فرمائیں گے اور اس عظیم ترین حدیث قدسی کی شرح اور تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اعلان کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پروگرام مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے۔ اکثر یہ شکایت ملتی رہتی ہے کہ لوگوں کے بچے آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں اور شور ہنگامہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے میں اپنے ان تمام بھائیوں اور ان تمام بہنوں سے پرزور گزارش اور اپیل کروں گا کہ کرسیاں ہیں، اپنے بچوں کو کرسیوں پر بٹھائے رکھیں، اور خاص طور پر لیڈیز سیکشن کے اندر جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں اپنی ماؤں سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، اپنی بہنوں سے ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے میں احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ سینٹر کی کوئی بھی چیز بنا ذمہ دار کے اجازت کے نہ چھوا جائے۔ چنانچہ وہاں جوس رکھے ہوئے ہیں ایک خاص پروگرام کے لیے، باٹل میں پانی رکھے ہوئے ہیں ایک خاص پروگرام کے لیے، اس کو نہ چھوئیں گی اور اپنے بچوں کو روک کے رکھیں گی اور تقریر کو غور سے سننے کی کوشش کریں گی۔ اب میں گزارش کروں گا فضیلت الشیخ عبدالہادی عبدالخالق مدنی حفظہ اللہ سے کہ تشریف لائیں
اور موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن نیت کے ساتھ کہنے، سننے، سمجھنے اور کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، حاضرین کرام، شعبہ نسواں میں موجود خواتین ملت اور عزیز بچوں، آج کے پروگرام کا عنوان جیسا کہ آپ نے سنا، ایک حدیث قدسی ہے۔ یہ حدیث قدسی ان بہت سی احادیث قدسیہ میں سے ایک ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کیا ہے، اور حدیث قدسی کہتے ہی ہیں اس حدیث کو جس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کریں۔ جیسے عام حدیثوں میں یہ ہوتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اس کو امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب 40 میں، جو 40 حدیثوں کا مجموعہ ہے، بلکہ 1-2 حدیثیں زیادہ ہیں، اس مجموعے میں 40 کے نام سے ہے، اس مجموعے میں امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس مجموعے میں امام نووی رحمہ اللہ نے جن احادیث کو ذکر کیا ہے وہ جامع احادیث ہیں، یعنی اس کے اندر مختلف مضامین اور متنوع مضامین پائے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ حدیث بھی ہے، یہ جامع حدیث ہے اور اس میں بھی بہت سارے مضامین پائے جاتے ہیں، اور یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے۔ سب سے پہلے آئیے ہم حدیث کے عربی الفاظ پڑھتے ہیں۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی كلكم ضال الا من هدیته فاستهدوني اهدکم یا عبادی كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم یا عبادی كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواہ مسلم۔ یہ حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو،
اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، اس لیے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہو، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، چنانچہ ہدایت مجھ سے مانگو، میں تم کو ہدایت عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو، سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو، سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، چنانچہ مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب شب و روز دن و رات غلطیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، میں تمام گناہوں کا بخشنے والا ہوں، مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، بخشش طلب کرو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندو، تمہاری پہنچ اتنی نہیں ہو سکتی کہ مجھے نقصان پہنچا دو، اور نہ ہی تمہاری پہنچ اتنی ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہنچا دو، میرے نفع و نقصان تک تمہاری رسائی نہیں ہے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے سارے اگلے اور پچھلے لوگ اور تمہارے سارے انسان و جنات تم میں سے سب سے زیادہ متقی انسان کے دل کی طرح سے سب کا دل ہو جائے تو اس سے میری سلطنت و بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور اگر تمہارے سارے انسان و جنات اور سارے اگلے اور پچھلے لوگ وہ تم میں جو سب سے زیادہ فاجر اور گنہگار شخص ہے اس کے دل کی طرح سب کا دل ہو جائے تو بھی میری سلطنت اور بادشاہت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے لوگ اور تمہارے سارے انسان و جنات ایک ہموار زمین پہ کھڑے ہو جائیں اور سب کے سب مجھ سے اپنا سوال مانگیں، سب کے سب مجھ سے سوال کریں اور میں ان کا سوال انہیں دیتا جاؤں، میں ان کی مانگ پوری کرتے جاؤں، تو میرے خزانوں میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی سوائے ایسے جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈال کے نکال لی جائے تو سمندر کا کتنا پانی کم ہو جائے گا۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں گن گن کے رکھتا ہوں، پھر اسی کا بھرپور بدلہ دوں گا۔ جو کوئی خیر اور بہتری پائے تو الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی اس کے سوا کچھ اور پائے تو پھر وہ اپنے آپ کی ملامت کرے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا عبادی کہہ کر کے شروع کیا، اے میرے بندو، اے میرے غلاموں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کا بندہ نہیں ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا کافر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کوئی بندہ ہے، کوئی اپنے اختیار سے اس بندگی کو اپناتا ہے اور کوئی مجبوراً جتنا حصہ بندگی کے لیے مجبور ہے اتنا اپناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں میں ہمیں رعایت نہیں دی ہے، اس میں ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھ کو دیکھنے کے لیے لگا دیا، ہمارے کان کو سننے کے لیے لگا دیا، ہماری زبان کو بولنے کے لیے لگا دیا، ہمارے دل کو دھڑکنے کے لیے لگا دیا۔ اب ہم چاہیں کہ اس میں کوئی تصرف کر لیں، کہیں کہ نہیں میں کان کے بجائے آنکھ سے سنوں گا، میرا دل دھڑکنے کے بجائے میرا پھیپھڑا دھڑکے گا، میں ناک سے سونگھنے کے بجائے زبان سے سونگھوں گا، آپ اس میں کچھ نہیں تبدیلی کر سکتے، کیونکہ اس میں آپ اللہ کے مجبور بندے ہیں۔ اور شریعت میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، اور جو ہمارا مقصد تخلیق ہے، جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، جس میں اللہ نے ہم کو اختیار سے نوازا ہے، اس معاملے میں ہم آزاد ہیں، چاہے بندگی کو اختیار کریں اور چاہے بندگی کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ اے میرے بندو، تو ہم کو یاد دلایا کہ تم میرے بندے ہو، میری بندگی کو اختیار کرو، میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے اللہ کی بندگی اختیار کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہمارے لیے حلال کرتا ہے یا حرام کرتا ہے، اللہ ہم سے اوپر ہے،
لیکن اللہ سے اوپر کوئی نہیں جو اللہ کے لیے حلال یا حرام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے اپنے اوپر لازم کرتا ہے، اور جو چیز چاہتا ہے وہ اپنے اوپر حرام کرتا ہے۔ اللہ کے اوپر کوئی حرام یا حلال کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے طاقت کے باوجود۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم کرنے کی طاقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، اردو زبان میں جب یہ کہا جاتا ہے اللہ ظلم نہیں کر سکتا، کر سکتا کا اردو میں 2 معنی بنتا ہے۔ ایک تو یہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور ایک یہ نہیں کرے گا۔ تو جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کر سکتا، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ظلم کی طاقت نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل والا ہے، اور اس سے بڑا کوئی عدل والا نہیں ہے، تو وہ ظلم نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اللہ کو ظلم پر طاقت ہے، تو جی ہاں، اگر اللہ کو ظلم پہ طاقت ہی نہ ہوتا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا کہ میں ظلم نہیں کروں گا، تو اس میں کیا تعریف تھی؟ اس میں تو تعریف ہی نہیں بچتی، کہ آپ کو تو ظلم کی طاقت ہی نہیں، آپ کیا ظلم کرو گے؟ جب ظلم کی طاقت ہو اور اس کے باوجود ظلم نہ کریں تو قابل تعریف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کو ظلم کی طاقت نہیں ہے تو اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ اور ایمان صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقت ہے، لیکن اللہ ظلم نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ عدل والا ہے، عدل والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایک اندھا اگر کہے کہ میں اجنبی عورت پہ نظر نہیں ڈالتا، تو کہیں گے یہ اس میں تیری کیا تعریف ہے، تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن بھی صفات کی نفی کی گئی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی مثبت پہلو موجود ہے۔ تو جب کہا گیا کہ اللہ ظلم نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور عدل والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کر لیا ہے، جبکہ اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ کے سامنے سب بے بس اور مجبور ہیں، لیکن اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ظلم اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بھی حرام کر دیا۔ یہ میرے بندو، میں اس کو تم پر بھی ظلم کو حرام کرتا ہوں کہ تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بھائی، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ جانتے ہیں ظلم کس کو کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ عربی میں ہو گیا کہ ایک چیز کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، جس جگہ پہ اسے ہونا چاہیے، اس جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ آپ رکھ دیں۔ مائک کو منہ کے سامنے ہونا چاہیے، تو مائک کو ہٹا کے ایسے کر دیں، دوسری طرف یہ حصہ ادھر کر دیں، حصہ ادھر کر دیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ظلم ہو گیا۔ ٹوپی کو سر پہ رکھنا چاہیے، پیر کے نیچے رکھیں ٹوپی کو، ظلم ہو گیا۔ جوتے کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، تو جوتے کو سر پہ رکھیں تو ظلم ہو گیا۔ جو چیز جس جگہ ہونی چاہیے اس جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ کر دیں، یہ ظلم ہے۔ جو چیز جس جگہ ہونی چاہیے اس سے ہٹا کے اگر دوسری جگہ کر دیتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ عبادت کس جگہ پہنچنا چاہیے؟ عبادت کو کہاں بھیجنا چاہیے؟ اللہ کے پاس۔ اگر ہم نے عبادت کو اللہ کے پاس بھیجنے کے بجائے دوسرے کے ہاں بھیج دیا، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے دوسرے کی عبادت کرنے لگے، اللہ کو پکارنے کے بجائے دوسرے کو پکارنے لگے، تو کیا ہوگا؟ یہ بھی ظلم ہوگا، اور یہ ظلم میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا